جمعے کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دیں، او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، من ترک 3 جمع متہاونا، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے متعلق فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ، تو وہ امت محمد ہوگی۔ صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعے کے متعلق۔ فکان لليہود یوم السبت، یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے، وکان للنصارى یوم الاحد، اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے۔ فجاء اللہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا، فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا۔ فجعل الجمعہ والسبت والاحد، تو اللہ نے ترتیب ہی بنوا دی، جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار۔ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہی ہوں گے۔ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم آئے تو ان کے بعد ہیں، لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے، اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے۔ اور لفظ وہاں کیا ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے، سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجہ فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے، نکالے گئے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ سنن ابی داود کے الفاظ یہ ہیں، وَفِيهِ أُهْبِطَ، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعے کے دن۔ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وَفِيهِ مَاتَ، اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام فوت ہوئے۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور ساتھ یہ فرمایا، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي
यसअलुल्लाह हाजतहु इल्ला अता। इस दिन एक ऐसी मुबारक घड़ी है, उस मुबारक घड़ी में जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, और ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है 1084 नंबर, कि दिनों में सरताज दिन, सैयद दिन जुमे का दिन है। इन्न यौमल जुम्आ सैयदुल अय्याम व अअज़मुहा इंदल्लाह। जुमे का दिन तमाम दिनों का सैयद है, सरताज है, और वो अल्लाह के यहाँ बड़ी ही आजमत वाला दिन है। वहुवा अअज़मु इंदल्लाहि मिन यौमिल अज़हा व यौमिल फितर। बल्कि फरमाया कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी ज्यादा आजमत वाला दिन। फीही खम्सु खिसाल, इसमें 5 ऐसी खसलतें हैं। खलक़ल्लाहु फीही आदम, इस दिन अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया। व उहबित फीही आदम इलल अर्द, और इसी दिन अल्लाह ने जमीन की तरफ आदम को उतारा। व फीही तवफ़्फ़ल्लाहु आदम, और इसी दिन अल्लाह ताला ने आदम की रूह कब्ज़ की। व फीही साअतुन ला यसअलुल्लाह फीहा अल-अब्दु शैअन इल्ला अअताहु मा लम यसअल हरामन। चौथी खसलत जुमे के दिन की ये है कि एक ऐसी मुबारक घड़ी है जो भी इंसान अल्लाह से तलब करे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अता कर देते हैं। वफ़ीही तक़ूमु अस्साअ, और 5वीं खसलत इसी दिन क़यामत कायम होगी। मा मिन मलकिन मुक़र्रब वला समाउन वला अर्दुन वला रियाहुन वला जिबालुन वला बहरुन इल्ला वहुन्न यशफ़िक़न मिन यौमिल जुमुआ। फरिश्ते, आसमान और जमीन, हवाएं और पहाड़ और समंदर इस दिन से खौफ खाते हैं कि इस दिन क़यामत कायम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इसको दिनों का सरताज कहा, वहाँ ये लफ्ज़ भी सहाबा किराम को बयान किए, इन्न मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ। ये अफ़ज़ल तरीन दिन है। बकिया चीजों को बयान करते हुए आपने ये भी फरमाया, फ़अक्सिरू अलैया मिन अस्सलाति फी। जुमे के दिन तुम कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूदतुन अलैया, क्योंकि तुम्हारा सलाम मुझे पहुंचाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सवाल कर दिया कि हम अगर दुरूद पढ़ेंगे तो आपके पास कैसे पहुंचेगा? तो जवाब दिया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबिया। अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जस्दे मुबारक को नुकसान पहुंचाए या खाए, तो तुम्हें सवाब और अजर से नवाजा जाएगा। और ये रिवायत सुनन अबी दाऊद की 1047 नंबर, और सुनन अन्नसाई की 1373 नंबर, और सुनन इब्न माजा की 1082 नंबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन था तो जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा हुए, और जिब्रील अमीन ने अपनी हथेली पे एक सफेद शीशे की तरह एक चीज मुझे दिखाई। फी वसतिहा कन्नुक्तति सौदा, जिसके दरमियान एक काला निशान था। फ़क़ाल मा हाज़िही या जिब्रील। मैंने सवाल किया, जिब्रील ये क्या? क़ाल हाज़िहिल जुम्आ यअरिज़ुहा अलैका रब्बुक लितकून लका ईदा। ये तेरे रब की तरफ से तोहफा है, जुमे का दिन है, और आपके लिए अल्लाह ने इसको ईद बनाया है। वलिक़ौमिक मिन बादिक, और आपकी कौम के लिए भी ईद है। और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज ये रिवायत तबरानी की रिवायत है, और शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि सहीह at-तरगीब व तरहीब में इसको सही कह रहे हैं। आपके ज़ुबान अक़दस से ये अल्फाज भी निकले, इन्न हाज़ल यौम जअलहु अल्लाहु ईदन लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने जुमे के दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति लसूक़न यअतूनहा कुल्ल जुमुआ। जुमे का मुबारक दिन अल्लाह जन्नत में भी रखे। जन्नत में एक बाजार होगा, यअतूनहा कुल्ल जुमुआ,
صحیح مسلم کی 2833 نمبر روایت ہے کہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے. کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگوائیں گے. فتحب ريح الشمال، شمال کی طرف سے ہوا آئے گی. فتحسو فی وجوہہم وثیابہم، جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پہ پڑے گی. فیزدادون حسنا وجمالا، تو اللہ کی طرف سے اس گرد پڑنے سے جو گرد نہیں ہوگی، اس مٹی کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا. فیرجعون الی اہلیہم، جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے. وقد ازدادوا حسنا وجمالا، تو گھروں والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے. فیقول لهم اہلوہم، تو وہ کہیں گے گھروں والے، واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسن میں ہو گئے ہو. فیقولون، تو وہ جواب دیں گے، وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم ہم تو ہوئے، آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم دیے ہیں. پہلا حکم کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے. دوسرا حکم، اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے جب دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی؟ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی 935 نمبر اور صحیح مسلم کی 852 نمبر روایت ہے. ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی، جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا، یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے وہی الساعۃ خفیفہ، یہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. علماء نے اس وقت کے متعلق دو روایتوں سے استدلال لیا ہے. پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے، ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، خطیب جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی، گویا کہ خطبے کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک یہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان مانگے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. اور یہ صحیح مسلم کی 853 نمبر روایت ہے. دوسری روایت میں آتا ہے جمعے کی دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی ساعہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان اس میں دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں. فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، تو تم عصر کے بعد اس کو آخری گھڑی میں تلاش کیا کرو. یہ روایت سنن النسائی کی 1387 نمبر روایت ہے. علماء محدثین نے ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کو عطا کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند کر. پاک و ہند میں جب قرآن و سنت کی ترویج ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، اس وقت تو پاکستان مستقل الگ ایک وطن نہیں بنا تھا، تو وہاں لوگ جو حدیث پڑھانے والے ایسے تھے جو اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے عصر کے بعد کسی کو ملنا پسند نہ کرتے. کہتے یہ وقت ہے دعا کا، یہ وقت ہے درود کا، یہ وقت ہے اللہ سے اپنے مطالبات قبول کروانے کا. وہ بیٹھ کے دعا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے. Islamic
السلام